بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو تو نے اللہ سے لو لگائی تو دل میں خوف زوال کیسا، کہ جس کی کشتی کو وہ تھام لے تو ڈوبنے کا خیال کیسا۔ اللہ سے مانگو اور بار بار مانگو کیونکہ وہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو وہ دوں گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ تو اگر تم اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم نے ایفرٹ ضرور کرنی ہوگی، پلاننگ کرنی ہوگی۔ خود بخود معجزے نہیں ہوا کرتے۔ یو ہیو ٹو پٹ دا ایفرٹ۔ آپ کی ایفرٹ کو دیکھ کر اللہ تمہارے راستے ہموار کرتا ہے، آپ کے راستے سے بیریئرز ہٹاتا ہے۔ اب آپ کا یقیناً یہی سوال ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا کیوں کہا ہے کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو پہلے اس بات کو کلیئر کر لیں کہ اللہ آپ کو جو دعا کرنے کا حق دیتا ہے نا، یہ کسی بھی کام کرنے کے پروسیس کو اتنا آسان کر دیتا ہے کہ اگر کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہاری یہی دعا تم کو تمہاری منزل تک پہنچائے گی، اور اگر دعا نہ ہو تو سکتا ہے کہ اس کام میں 1000 رکاوٹیں ہوں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل نہ ہو۔ دعا تو تقدیر کو بدل سکتی ہے، فرمان الہی ہے، ہر ایک وعدہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے۔ اس کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو دعا ہی بدل سکتی ہے اور نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ ایک بار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رو رو کر دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، اگر آپ نے مجھ پر کوئی بدبختی لکھ دی ہے تو اسے مٹا دیجیے، اور اگر کوئی خوش بختی لکھ دی ہے تو اسے برقرار رکھیے، کیونکہ آپ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جسے چاہے بحال رکھتے ہیں۔ ام الکتاب لوح محفوظ آپ کے پاس ہے، اس لیے بدبختی کو سعادت سے اور گناہ کو نیکی سے بدل دیجیے۔ یعنی آپ نے ایفرٹ ضرور کرنی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے کہ اے اللہ، میرے لیے اس کام میں آسانی فرما، میرے راستے سے اس رکاوٹ کو ہٹا دے، میرے نصیب میں اس چیز کو لکھ دے۔ تو اللہ بھی تمہاری مدد ضرور کرتا ہے، اور توکل لازمی کرنا ہے۔ توکل سے کبھی محروم نہ ہو، یقین پکا رکھو۔ یقین کو پکا رکھو گے تو حیران کن معجزے بھی دیکھو گے۔ وہ رب جو بارش کے بعد 7 رنگوں کو آسمان پر بنا سکتا ہے، اس کے لیے دکھ کو سکھ میں بدلنا کیا مشکل ہے؟ کیونکہ اللہ خود فرما رہا ہے، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ تو تم اللہ سے گمان اچھا رکھو، کیونکہ اللہ بندے سے اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ کرتا ہے۔ تم بے فکر ہو کہ اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیا کرو، اور اگر اس میں بہتری سمجھتا ہے تو وہ گنجائش نکالتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت کارساز ہے۔ یہ دعا ایک دم دل کا بوجھ ایسا ہلکا کر دیتی ہے جب اللہ کو آپ اپنا وکیل ٹھہراتے ہو، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہی آپ کا جج بھی ہے اور وہ بہترین فیصلے کرتا ہے۔ آپ صرف ایفرٹ اور دعا جاری رکھو، اسباب بنانا اس کا کام ہے۔ تم اپنے رب پر ایک بار بھروسہ کر کے تو دیکھو، تم بھی دیکھو گے کہ اپنی زندگی کی خوشیاں اللہ سے اچھا گمان کر کے تو دیکھو۔ سنو، تم یہ سوچ کر خود کو ہرگز ہلکان مت کرو کہ بار بار دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہو رہی۔ یاد رکھو تمہاری دعائیں عرش پر جا چکی ہیں۔ اب اللہ کی مدد ایسے ذریعوں سے تم تک آئے گی کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک ایسی تقدیر بدلے گا کہ تمہاری زندگی بھی مکمل ہو جائے گی۔ وہ ایسے کن کہے گا کہ ہر دعا سن لی جائے گی انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔